بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل کی عہد شکنی کا تذکرہ چل رہا تھا کہ انہوں نے پچھلی آیتوں میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم تو جو ہے تورات پر ایمان لاتے ہیں اور ہمارا دل جو ہے وہ غلاف کی طرح ہے۔ وقالوا قلوبنا غلف، کہا تھا انہوں نے کہ ہمارا دل غلاف کی طرح ہے، تو لہٰذا اب ہمیں کسی نئے دین کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم تو تورات پر ایمان لاتے ہیں، ہمارے لیے وہی کافی ہے۔ تو اللہ نے اب ان سے اس آیت کے اندر اللہ سوال کر رہا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم تو صرف تورات پر ایمان لاتے ہیں، تو سچ بات تو یہ ہے کہ تم تورات پر بھی صحیح طریقے سے ایمان نہیں لاتے، کیونکہ تورات کے اندر یہ بات نہیں لکھی ہوئی کہ تم اللہ کے نبیوں کو قتل کرو۔ تم نے انبیاء کو قتل کیا۔ بنی اسرائیل میں کم از کم 30,000 انبیاء کا نزول ہوا ہے۔ 30,000 تقریباً انبیاء بنی اسرائیل کے اندر آئے ہیں، اور ان لوگوں نے کچھ نبیوں کی تکذیب کی، کچھ کو جھٹلایا اور کچھ کو قتل کر دیا۔ تو اللہ ان سے سوال کر رہا ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ اگر تم تورات پر ایمان لانے والے ہو تو تورات کے اندر تو یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ انبیاء کو قتل نہ کرو، بلکہ کسی کو بھی قتل کرنے کو تورات کے اندر حرام لکھا گیا ہے۔ اور تم جو ہے تورات کے اندر اگر تم مانتے ہو تو تم نے جو ہے نبیوں کو قتل کیا۔ تو سچ بات یہ ہے کہ نہ تو تم تورات کو مانتے ہو اور نہ ہی تم تورات کے آڑ میں قرآن کریم کو ماننے والے ہو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ تم ایمان لے آؤ اس کتاب پر جو اللہ نے نازل کی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لے آئے اس کتاب پر جو ہمارے اوپر نازل کی گئی تھی، اور وہ انکار کرتے ہیں ان کتابوں کا جو اس کے بعد میں آئے گی، حالانکہ بعد میں آنے والی کتاب حق ہے اور تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے۔ اے نبی آپ ان سے کہیے کہ پھر تم نے اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کیا اگر تم اپنی بات میں سچے ہو؟ یعنی جب ان سے یہ کہا گیا کہ یہ جو قرآن کریم کی آیت، قرآن کریم اللہ کے نبی علیہ السلام پر نازل کیا جا رہا ہے، تم اس پر ایمان لے آؤ، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو تورات پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے اوپر نازل کی گئی تھی، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو تورات دی گئی تھی، ہم تو اس تورات پر ایمان لاتے ہیں، اب ہمیں قرآن کریم کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ نے ان سے پوچھا کہ اگر یہ اپنی بات میں سچے ہیں تو ذرا ان سے پوچھو کہ انہوں نے انبیاء کو قتل کیوں کیا، کیونکہ تورات کے اندر تو یہ بات نہیں لکھی ہوئی کہ تم نبیوں کو قتل کرو۔ اگر یہ تورات کو ماننے والے ہوتے تو پھر انبیاء کو قتل نہ کرتے، حالانکہ انہوں نے انبیاء کو قتل بھی کیا۔ اور اس سے پہلے ہر کتاب کے اندر اللہ نے توحید کا سبق دیا ہے، یعنی تمہیں عبادت کرنی ہے صرف ایک اللہ کی۔ لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات کو لینے کے لیے کوہ طور پر گئے اور جب وہاں سے 40 دن میں واپس آئے تو ان لوگوں کو دیکھا کہ یہ بچڑے کی معبود، اس میں بچڑے کی عبادت میں یہ لوگ مبتلا ہو گئے ہیں۔ تو انہوں نے تو تورات کو ماننے کے باوجود بھی شرک کیا، حالانکہ تورات کے اندر شرک کا سبب بالکل نہیں ہے، بلکہ کسی بھی کتاب کے اندر جتنے بھی نبی دنیا کے اندر آئے ہیں سب کی یہی دعوت تھی کہ ایک اللہ کو مانو۔ تو پھر انہوں نے کیوں ایسا کیا اگر یہ تورات کو ماننے والے ہیں؟ تو اے نبی ان کے عمل میں اور ان کی بات میں کوئی ملاپ نہیں ہے، مطلب تضاد ہے، یہ کہتے کچھ ہے اور کرتے کچھ ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم تورات پر ایمان لائے، لیکن انہوں نے اللہ کے نبیوں کو قتل کیا، لہٰذا یہ اپنی بات میں جھوٹے ہیں، اور انہوں نے اللہ کے ساتھ میں شریک ٹھہرایا، معبود بشرے کو بنا لیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو ان کو معبود بنانا تھا، لیکن انہوں نے تورات کو بھی نہیں مانا اور یہ قرآن کو بھی تورات کی آڑ میں نہیں مان رہے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا کہ تم ایمان لے آؤ اس کتاب پر جو اللہ نے تم پر نازل کی ہے، جو اللہ نے نازل کی ہے، تو یہ کہتے کہ ہم تو ایمان لے آئے ہیں اس کتاب پر جو ہم پر نازل کی گئی تھی، یعنی تورات پر، اور وہ انکار کرتے ہیں ان کتابوں کا جو اس کے بعد میں آنے والی ہے، حالانکہ بعد میں آنے والی کتاب جو ان کے پاس کتاب ہے اس کی تصدیق کرنے والی ہے۔ یہ جو قرآن ہے اس کے اندر انجیل کا بھی ذکر ہے، اس کے اندر زبور کا بھی ذکر ہے، اور اس کے اندر تورات کا بھی ذکر ہے۔
تو اگر تم تورات کے ماننے والے ہو تو تورات کا ذکر اس قرآن میں آیا ہے، تو اب تمہارے لیے یہ بات بہت فائدے مند کی تھی کہ تم اس کو بھی مانو، لیکن تم نے اس کو نہیں مانا، حالانکہ یہ کتاب تمہاری کتاب کی تصدیق کرنے والی تھی۔ تو جب تم تورات ہی کو نہیں مانتے صحیح طریقے سے تو تم قرآن کو کیسے مانو گے؟ یہی اللہ تعالیٰ ان سے سوال کر رہا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ انہوں نے پھر اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کیا اس سے پہلے اگر یہ مومن تھے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ، اور جب تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام واضح دلائل لے کر کے آئے تو تم نے اس کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو تورات کو مانتے ہیں، قرآن کو نہیں مانتے، تو اللہ کہتا ہے کہ اچھا اگر تم تورات کو مانتے ہو تو تم نے بچڑے کو معبود کیوں بنایا؟ بچڑے کے معبود بنانے کا تو ذکر تورات کے اندر نہیں آیا۔ تورات کے اندر تو توحید کا ذکر آیا ہے کہ ایک اللہ کو ماننا ہے، اور تم نے بچڑے کی عبادت کر کے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے تورات کو بھی نہیں مانا اور تم قرآن کو بھی نہیں مان رہے ہو، بلکہ تم جھوٹا دعویٰ کر رہے ہو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اور جب ہم نے تم سے عہد لیا اور ہم نے تمہارے اوپر طور پہاڑ کو کر دیا، تم پکڑو اس چیز کو مضبوطی کے ساتھ جو ہم تم کو دے رہے ہیں، اور تم نے سنا اور تم نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، اور ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت کو ان کے کفر کی وجہ سے پلا دیا گیا۔ آپ کہہ دیجئے کہ ان کا ایمان ان کو غلط چیزوں کا حکم دیتا ہے اگر یہ مومن ہیں۔ وہی پچھلا واقعہ اللہ تعالیٰ دوبارہ سے ان کو یاد دلوا رہا ہے کہ جب تم 70 لوگ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر گئے تھے تو اللہ نے پہاڑ کو اٹھا کر تمہارے سر پر رکھ دیا تھا کہ اگر تم اس کتاب کو کتاب نہیں مانو گے تو یہ پہاڑ میں تمہارے سروں کے اوپر ڈال دوں گا اور تمہیں نیست و نابود کر دوں گا۔ تو انہوں نے اس وقت ڈر کی وجہ سے کہہ دیا کہ اے اللہ ہم مانتے ہیں کہ یہ کتاب ہے۔ جب انہوں نے یہ بات مان لی تو اللہ نے اس پہاڑ کو ان کے سروں کے اوپر سے ہٹا دیا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ پہلے تو تم نے ڈر کی وجہ سے کہہ دیا کہ اے اللہ ہم ایمان لاتے ہیں تورات پر، اور پھر جب تم وہاں سے آئے تورات کو لے کر کے تو تم نے اپنے لوگوں کے پاس آ کر کے یہ کہا کہ اللہ نے ہم سے یہ بات کہی ہے کہ جو تمہیں آسان لگے اس پر عمل کرو اور جو تمہیں بھاری لگے اس پر عمل مت کرو۔ تو تم نے عہد بھی کر لیا مجھ سے، ڈر کی وجہ سے تم نے میری بات کو سنا بھی، لیکن جب اپنے محلے والوں کے پاس واپس آئے تو تم نے میری نافرمانی کی اور تم نے میری تورات کے بارے میں جھوٹ بولا۔ اللہ تعالیٰ اس کو بتا رہا ہے کہ دراصل بات یہ ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر بچڑے کی محبت کوٹ کوٹ کے بھر چکی تھی۔ حضرت موسیٰ جب واپس آئے تو حضرت موسیٰ نے اس بچڑے کو دیکھا کہ یہ اس کی پوجا کر رہے ہیں، تو اس بچڑے کو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ نے اس کو جلایا اور جلا کر کے اس کی راکھ کو پانی میں بہا دیا۔ لیکن ان بنی اسرائیل نے کیا کیا کہ اس پانی کو پی لیا، یعنی ان کے دلوں کے اندر اتنی محبت بیٹھ گئی تھی کہ وہ جو راکھ تھی اس راکھ کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا، اور وہ راکھ جب انہوں نے پی تو اس کا اثر ان کے دماغ میں باقی رہا اور وہی وہ شرک و بت پرستی میں مبتلا ہو گئے۔ انہوں نے ایک اللہ کی عبادت نہیں کی۔ یہی بات اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ سے یاد دلوا رہا ہے کہ تم یہ کہتے ہو کہ تم تورات پر ایمان لاتے ہو، دراصل تورات کے اندر تو توحید کا سبق دیا گیا تھا اور تم نے بچڑے کی عبادت کر کے تورات کی خلاف ورزی کی ہے۔ تم نہ تو تورات کے ماننے والے ہو اور نہ ہی تم قرآن کریم کے ماننے والے ہو۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اب ان سے ایک مباہلہ کر رہا ہے۔ مباہلہ کہتے ہیں کہ ایک دعویٰ کرنا کہ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو کہو کہ اللہ کی لعنت ہو میرے اوپر۔ یہ دعویٰ یہودی اللہ کے نبی کو جھوٹا بتلاتے تھے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اے اللہ کے نبی تم یہودیوں کے پاس جاؤ اور ان سے یہ کہو کہ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو تم یہ کہو کہ اللہ کے نبی پر لعنت ہو، اللہ کے نبی ہلاک ہو جائیں، اور اگر تم اپنی بات میں جھوٹے ہو تو یہ کہو کہ ہمارے اوپر اللہ کی لعنت ہو، ہم ہلاک ہو جائیں۔ یہ بات کا ان سے مباہلہ ہوا، اور مباہلہ کیوں ہوا؟ یہ بات کہتے تھے کہ ہم تو ایمان والے ہیں
اور اگر ہم مریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت کے اندر ہی داخل کرے گا، ہمیں عذاب نہیں دے گا۔ یہ اس بات کا دعویٰ کرتے تھے، اور اگر ہمیں عذاب بھی دیا تو 2 یا 3 دن دے گا، اس کے بعد ہمیں جہنم سے نکال کر جنت کے اندر ڈال دے گا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ اگر تمہیں اپنے دعوے پر اتنا ہی تم اترا رہے ہو تو اے نبی ان سے کہو کہ یہ موت کی تمنا کریں، اگر یہ اپنے دعوے میں سچے ہیں، اگر انہیں معلوم ہے کہ میدان محشر میں اللہ ہم سے محبت کرے گا۔ اور یہ دعویٰ کرتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹے اور ان کے محبوب ہیں۔ یہودی کہا کرتے تھے اے نبی ہم تو اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں، اگر ہم مر بھی گئے تو اللہ ہم پر عذاب نازل نہیں کرے گا۔ تو اللہ نے کہا اے نبی ان سے کہو کہ یہ مرنے کی تمنا کریں کہ اگر ہم اپنی بات میں سچے ہیں تو اللہ ہمیں مار دے۔ تو جب اللہ کے نبی نے ان سے کہا کہ آؤ میدان میں، اللہ کا حکم آیا ہے کہ اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو کہ اللہ مجھے عذاب نہیں دے گا تو تم یہ کہو کہ اگر ہم اپنی بات میں سچے ہیں تو اللہ ہمیں مار دے۔ لہٰذا یہ لوگ پیچھے ہٹ گئے کیونکہ یہ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی سچے ہیں، اور سب کچھ جانتے ہوئے یہ جان بوجھ کر ایمان نہیں لا رہے تھے، صرف اس لیے کہ ہمارے نبی قریش کے خاندان میں پیدا ہوئے تھے، بس صرف اس لیے حسد کی بنیاد پر کہ ہم تو تب ایمان لاتے جبکہ یہ ہماری قوم میں سے پیدا ہوتے۔ تو انہوں نے جو ہے جھٹلایا اور اس مباہلے سے، اس دعوے سے پیچھے ہٹ گئے۔ یہی دعویٰ اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے لیے ہی صرف آخرت ہے اور لوگوں کے لیے آخرت نہیں ہے تو اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ موت کی تمنا کرے اگر یہ اپنی بات میں سچے ہیں۔ اور اللہ پھر آگے فرماتا ہے وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور ہرگز یہ لوگ موت کی تمنا نہیں کریں گے اپنی کرتوتوں کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اے نبی اگر آپ ان سے یہ کہیں گے کہ ہمیں تو جو ہے آپ ذرا موت کی تمنا کرو اگر تمہیں اللہ تعالیٰ اتنا ہی محبوب ہے، تو انہیں اپنے کرتوت یاد آ جائیں گے کہ اگر ہم مر گئے تو ہم ڈائریکٹ جہنم کے اندر جائیں گے، یہ اس بات کو جانتے ہیں، اس لیے اے نبی یہ موت کی بھی تمنا نہیں کریں گے، بلکہ یہ تو کافروں سے بھی بدتر ہیں، اس لیے کہ کافر کا ایمان یہ ہے، غیر مسلموں کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم مر کر کے جو ہے ہماری باڈی کو جلا دیا جائے گا، راکھ کر دیا جائے گا اور ہمیں پھر حساب و کتاب نہیں دینا، یعنی ان کا یہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا ہے۔ تو اگر وہ اس بات کا جو ہے یہ کریں کہ ہمیں تو 1 سال کی عمر چاہیے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا، لیکن یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ مرنا ہے اور مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ ہونا ہے، اس بات کا وہ عقیدہ رکھتے ہیں، تورات کے اندر یہ بات لکھی ہوئی تھی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے یہ بات فرما رہا ہے کہ اے نبی اگر تم ان سے یہ کہو گے کہ تم مر جاؤ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو، دراصل بات یہ ہے کہ یہ عمر کے حریص ہیں، ان میں سے بعض لوگ تو ایسے ہیں جو 1000 سال کی عمر کی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری عمر 1000 سال ہو جائے، تو یہ مرنے کی بات نہیں کریں گے، اور یہ بات سوچتے ہیں کہ عمر کے لمبا ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب سے بچا لے گا، ایسا نہیں ہے۔ اگر کسی کی عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عذاب سے بچاتا تو کافروں کو بچاتا، کیونکہ ان کا تو یہ عقیدہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، اور ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ سے زندہ ہونا ہے، اور یہ ہرگز ایسا نہیں کریں گے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، اے نبی آپ ان کو دنیاوی زندگی کا لالچی پائیں گے۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ اور یہ تو مشرکوں سے بھی زیادہ لالچی ہیں، ان میں سے تو کچھ ایسے ہیں جو 1000 سال کی خواہش رکھتے ہیں، اور یہ بات سوچتے ہیں کہ ان کی عمر ان کو اللہ کے عذاب سے بچا لے گی، اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمالوں سے باخبر ہے۔ یہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دے گا، اگر یہ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو اے نبی ان سے کہو کہ مرنے کی بات کریں۔ اگر یہ مرنے کی بات نہیں کریں گے کیونکہ یہ دنیا کے لالچی ہیں، یہ ڈرتے ہیں کہ جس دن ہماری موت آ گئی اس دن ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب دے گا، اس لیے یہ آپ سے مرنے کی بھی آرزو نہیں کریں گے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ جو اگلی آیت ہے اس کے اندر بہت لمبے چوڑے واقعے کو بیان کر رہا ہے۔ دراصل وہ واقعہ یہ ہے کہ یہودیوں کے کچھ لوگ ایک جماعت اکٹھی ہوئی اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے،
اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی ہم تم سے کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں، اگر تم نے ہمارے سوالات کا صحیح جواب دے دیے تو ہم تم پر ایمان لے آئیں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ٹھیک ہے میں جواب دوں گا، اور مجھ سے تم شرط لگاؤ، وعدہ کرو مجھ سے کہ اگر میں نے تمہارے سوالوں کا صحیح جواب دے دیا تو تم مجھ پر ایمان لے آؤ گے۔ انہوں نے قسم کھائی کہ اے اللہ کے نبی ہم ایمان لائیں گے۔ چنانچہ سوالات کا سلسلہ شروع ہوا۔ سب سے پہلا سوال اللہ کے نبی سے کیا کہ آپ یہ بتائیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر کھانے اور پینے کی چیزوں کو کس چیز کو حرام کیا تھا؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ایک مرتبہ عرق النساء نام کی بیماری ہوئی، اور یہ بیماری میں اتنے زیادہ سخت بیمار ہوئے کہ مرنے کے قریب ہو گئے۔ حضرت یعقوب نے اللہ سے دعا کی اور نظر مانی کہ اے اللہ اگر میں اس بیماری سے ٹھیک ہو گیا تو میں اپنے اوپر جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے کھانے میں اس کو چھوڑ دوں گا، اور جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے پینے میں اس کو چھوڑ دوں گا۔ لہٰذا اللہ نے ان کی اس بیماری کو ختم کر دیا، اور حضرت یعقوب نے اپنے اوپر اونٹ کے گوشت کو اور اونٹنی کے دودھ کو حرام کر لیا کہ اب نہیں کھاؤں گا، میں نے اللہ سے نظر مانی تھی۔ تو اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ حضرت یعقوب نے اپنے اوپر اونٹ کے گوشت کو اور اونٹنی کے دودھ کو حرام کر لیا تھا۔ اے یہودیوں بتاؤ کیا یہ بات صحیح ہے؟ تو تمام یہودیوں نے کہا کہ اللہ کی قسم تم نے بالکل صحیح جواب دیا۔ اب انہوں نے پھر دوسرا سوال کیا کہ آپ ذرا یہ بتائیے کہ مرد کے پانی میں اور عورت کے پانی میں کیا فرق ہوتا ہے، اور کبھی کبھی لڑکا پیدا ہوتا ہے کبھی کبھی لڑکی پیدا ہوتی ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ لڑکے ہی پیدا کیوں نہیں ہوتے صرف، یا صرف لڑکی ہی پیدا کیوں نہیں ہوتی؟ کسی کے 3 بچے ہیں تو 1 لڑکا 2 لڑکی، یا 2 لڑکا یا 1 لڑکی، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے اس کا بھی جواب دیا کہ مرد کے پانی میں اور عورت کے پانی میں فرق یہ ہے کہ مرد کا پانی گاڑھا اور سفید ہوتا ہے، اور عورت کا پانی پیلا اور پتلا ہوتا ہے، زرد ہے وہ مائل ہوتا ہے زردی کی طرف اور بہت زیادہ پتلا ہوتا ہے۔ اور لڑکا اور لڑکی پیدا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اگر مرد کا پانی عورت کے پانی پر غالب آ جائے تو چانسز زیادہ یہ ہوتے ہیں کہ بچہ جو ہے اولاد لڑکا پیدا ہوگا، اور اگر عورت کا پانی مرد کے پانی پر غالب آ جائے تو زیادہ چانس اس بات کے ہوتے ہیں کہ لڑکی پیدا ہوگی۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم تم نے بالکل صحیح جواب دیا۔ اب انہوں نے تیسرا سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی آپ ذرا ہمیں یہ بتائیے کہ جنتیوں کو سب سے پہلے کیا چیز کھلائی جائے گی؟ حضرت جبرائیل آپ کو جواب دے رہے تھے فوراً آ کر کے، تو اللہ کے نبی نے بتایا کہ جنت کے اندر سب سے پہلے جو چیز جنتیوں کو کھلائی جائے گی وہ مچھلی کی کلیجی ہوگی، جو ضیافت کے طور پر کھلائی جائے گی، مچھلی کی کلیجی۔ انہوں نے کہا کہ بالکل تم نے صحیح کہا، تورات کے اندر بھی یہی لکھا ہوا ہے۔ اب جو چوتھا سوال کیا اس میں ان کی بات بگڑ گئی۔ انہوں نے چوتھا سوال یہ کیا کہ تورات کے اندر یہ بات آئی ہے کہ جو آخری نبی ہوگا اس کی ایک خاص نشانی بتاؤ، اور یہ بتاؤ کہ اس کے پاس میں وہی کون سا فرشتہ لے کر کے آتا ہے۔ اللہ کے نبی نے جواب دیا کہ میری نشانی یہ ہے کہ جب میں سوتا ہوں تو میری آنکھیں تو بند رہتی ہیں لیکن میرا دل جگا ہوا رہتا ہے، میرا دل سونے کی حالت میں بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے، یہ میری سب سے خاص نشانی ہے۔ اور دوسری نشانی جو تم نے پوچھا کہ کون سا فرشتہ میرے پاس میں وحی لے کر آتا ہے، تو میرے پاس میں جو فرشتہ وحی لے کر کے آتا ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ بس یہ سننا تھا۔ ان یہودیوں نے کہا کہ ہم تو جبرائیل کو اپنا دشمن مانتے ہیں، ہم تو میکائیل کو اچھا مانتے ہیں، کیونکہ میکائیل جو ہے وہ بارش لے کے آتے ہیں، رحمتیں لے کر کے آتے ہیں، اور حضرت جبرائیل جو ہے وہ عذاب لے کر کے آتے ہیں، بڑے بڑے سخت جو ہے کام لے کر کے آتے ہیں، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، فلانا کرو، اللہ کی توحید کرو، اور اگر کوئی قوم نہیں مانتی تو اس پر عذاب لے کے آتے ہیں۔ تو یہی جو ہے جبرائیل ہے، لہٰذا ہماری تو ان سے دشمنی ہے، ہم تمہیں نبی نہیں مانیں گے، ہم تو جبرائیل کو دشمن مانتے ہیں۔ اگر تمہارے پاس میکائیل وحی لے کر کے آتے تو ہم تمہیں نبی مان لیتے۔ یہاں پر انہوں نے یہ کہا تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، کیا آیت؟ کہ جو شخص بھی جبرائیل کا دشمن ہے اللہ اس کا دشمن ہے۔ تم جو جبرائیل کو دشمن بتا رہے ہو اپنا اور اپنا میکائیل کو دوست بتا رہے ہو، دراصل جو بھی ایسا کہے گا اللہ تعالیٰ اس کا دشمن ہے، اس کو سمجھ لیں۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ اور جو شخص اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبرائیل کا اور میکائیل کا دشمن ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا دشمن ہے جو ان لوگوں کا دشمن ہے۔ یہ آیت اس لیے اللہ کے نبی پر نازل فرمائی تھی فوری طور پر، کیونکہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم تو میکائیل کو اچھا مانتے ہیں کیونکہ وہ اچھی اچھی چیزیں لے کر کے آتے ہیں،
وہ بارش لے کے آتے ہیں، کھانا لے کے آتے ہیں، رزق لے کے آتے ہیں، اور جبرائیل کیا لے کے آتے ہیں؟ نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، اور اگر کوئی بات نہیں مانتا تو اس کا تختہ پلٹ دیتے ہیں۔ تو بھائی ہم ان کو اپنا دشمن مانتے ہیں۔ اگر تمہارے پاس میکائیل وحی لے کر کے آتے تو ہم تمہیں نبی مان لیتے، لیکن ہم تمہیں نبی اس لیے نہیں مانتے کیونکہ تمہارے پاس جبرائیل آتے ہیں، میکائیل نہیں آتے۔ اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ جو بھی میرے جبرائیل کو، میرے رسولوں کو اپنا دشمن مانتا ہے، میں اس کا دشمن ہوں۔ اللہ نے فرشتوں کو بھی رسول بتایا ہے، فرشتوں کے اندر بھی کچھ رسول پیدا ہوئے ہیں۔ یہ رسول حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ رسول کہتے ہیں اللہ کا پیغام لانے والا، رسول کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا پیغام دنیا میں لانے والا۔ تو جبرائیل چونکہ اللہ کا پیغام لے کر کے آتے تھے، رسول کے معنی ہوتے ہیں قاصد، ڈاکیا۔ تو چونکہ جبرائیل علیہ السلام ڈاکیے کے طور پر اللہ کے فرمان کو نبیوں کے پاس لے کر کے آتے تھے، اس لیے فرشتوں کے اندر بھی رسول ہے، اور اس رسول کا نام حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ تو یہی ذکر ہے کہ جو میرے رسول کا یعنی جبرائیل کا دشمن ہے وہ میرا بھی دشمن ہے اور میں اس کا دشمن ہوں۔ یہی بات اس کے اندر چل رہی تھی۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور جب ہم نے آپ پر آیتیں نازل کی اور نشان۔ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد۔